صل على محمد وآل محمد آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق نے جو سوال کیے آل رسول سے عشق نے جو سوال کیے آل رسول سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا
کتنا سلوات ایک بار سورہ ہم 2-3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرماتا سمجھما ارتضائی بھی بسط محمد صلی اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم الطيبين الطاهرين ملامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة صلوات محمد حدیث کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ حدیث بیان کرنا میں آدمی یا حدیث کا روایت کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اصلی جو فضیلت ہے وہ ہے حدیث کا فہم، کہ آپ حدیث کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے فلاں نے جناب اتنی 1000 روایتیں کی اور فلاں نے جو ہے وہ اتنی 100 روایتیں بیان کری اور فلاں صاحب نے جو ہے وہ اتنی لاکھ روایت بیان کری، لہٰذا جو ہے علماء میں ان کو عظمت حاصل نہیں۔ ہمارے معصومین نے کثرت روایت کی مد نہیں کی، درایت کی مد کی۔ کون ہے جو روایت میں تفقہ کو خرچ کر رہا؟ کون ہے جو روایت کو سمجھ رہا؟ اب آپ غور کیجیے کہ حضرت علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کے اندر جناب علامہ ہلی نے ائمہ تحریف کا تذکرہ کیا ہے۔ معمولاً جو علماء جو چیزیں لکھتے ہیں ائمہ کے حوالے سے وہی چیزیں انہی نے بھی لکھی کہ وہی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ جو ہے متقی، سب سے زیادہ جو ہے پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بڑے سخی، معمولاً ائمہ کے حالات میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ اب اس کتاب کا جواب جو ہے دمشق کے ایک صاحب تھے جن کو علامہ ہلی سے خاص بغض تھا، اور وہ لکھی کتاب جس کا نام رکھا تھا منہاج السنہ۔ علامہ ہلی کی کتاب ہے جس کا نام ہے منہاج الکرامہ۔ منہاج الکرامہ کا جواب لکھا جناب ابن تیمیہ نے منہاج السنہ، اور اس کے اندر وہ جتنے بھی چیزیں جناب علامہ ہلی نے پیش کی سب کی کاٹ کر انسان
جب اپنی عقل کو چھوڑ دے اور تعصب کا چشمہ لگائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدیہات کا پھر انکار کرتا ہے۔ اب آپ ان کو دیکھیے اس کتاب کو جس کا نام ہے منہاج السنہ۔ آج جمہور اہل سنت و سواد اعظم کے نزدیک منہاج السنہ کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے، امام کہا جاتا ہے ابن تیمیہ کو، سمجھے آپ؟ حالانکہ آپ سوچئے کہ خود ابن تیمیہ کو اپنی زندگی کے اندر وہ عزت و عظمت نہیں حاصل کی جو مرنے کے بعد ان کو نصیب ہوئی۔ اب وہاں کے اوپر انہوں نے ائمہ تعین میں خاص طور پہ مثال کے طور پہ امام موسی کاظم کا جب تذکرہ کیا یا امام رضا اور امام محمد تقی امام نبی کہتے ہیں کہ کیا لکھا ہے ان کے سلسلے میں کہ بہت زیادہ جو ہے بڑے عالم تھے، اگر عالم تھے تو ان کے شاگرد کہاں ہیں بتائیے؟ اب پھر اپنا نظریہ پیش کیا کہ ہو سکتا ہے جیسے سینئر اور جونیئر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سینئر طالب علم جونیئر کو پڑھا دیتا ہے، ویسا ہوگا ان کا مسئلہ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو اگر بہت بڑے عالم ہیں تو کتنی روایتیں ہیں ان کی جو ہیں وہ انہیں نے نقل کی ہیں، کتنی روایات انہیں نے بیان کری۔ ان سے بڑے عالم تو آئے وہ جناب احمد بن حنبل کے اور فلاں تھے کہ انہیں نے اتنی روایتیں بیان کری۔ معیار فضیلت تک کس چیز کو قرار دیا جا رہا ہے؟ کثرت روایت کو، اور تفقع اور درایت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہے۔ روایت جو ہے وہ بیان آپ کر رہے ہیں، خود روایت کے معنی اور مفہوم کے اوپر توجہ دیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روایت بیان کرنا کمال نہیں بلکہ درایت روایت میں وہ اہمیت کی ہاں ہے۔ اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے نقل کی، جو جناب پیغمبر اسلام سے حدیث ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر حسن انسانی صورت اختیار کرے تو فاطمہ کا چہرہ اختیار کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے یا رسول اللہ 10 بستہ عرض ہے، حدیث آپ نے نقل کی، آپ یہ بتائیے کہ اس سے کیا حسن ظاہری مراد ہے؟ یہ چہرہ کہ جو آج ہمارے اور دوسروں کے درمیان جو ہے پرکشش بنتا ہے، لوگ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب آنکھیں دیکھیے ان کی تو کیسی ہیں، اور لب دیکھیے تو کیسے ہیں، رخسار ان کے اور عارض جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ یہ معیار ہے، یہ والا حسن معیار ہے۔ اگر یہ حسن معیار ہے تو اس حسن کے اندر نسبیت پائی جاتی ہے۔ نسبیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز آپ کے نزدیک اچھی ہے اور وہی چیز جو ہے ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اچھی ہے۔ لوگ کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اپنی پسند کو ان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے اور یہ اپنی پسند کو آپ کے اوپر نہیں تھوپتے۔ آپ مثال کے طور پر آپ کو سفید رنگ پسند اور ان کو جناب کو سبز رنگ پسند، آپ کہیے کہ جو رنگ مجھے پسند ہے وہ آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے، وہ آپ کو پسند ہے یہ مجھے پسند ہے۔ آپ کو کھانے کے اندر ایک مخصوص کھانا پسند ہے اور وہ جناب کو دوسرا کھانا پسند ہے، اب آپ کہیے کہ جو میری پسند ہے اسی کو آپ بھی پسند کی، نہیں بھائی یہ مسئلہ جو ہے ذوقی ہے، نسبی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چہرہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرہ ان کو بھی اچھا لگے۔
آپ دیکھیں کہ سرزمین کی تبدیلی کے ساتھ معیار حسن میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ ہندوستان کے اندر خوبصورت اور حسین مانا جاتا ہے، لیکن دوسرے مقامات کے اوپر کہا جاتا ہے نہیں جناب حسین نہیں. اور آپ چلے جائیں گے وہاں چائنا میں چلے جائیں گے تو وہاں معیار حسن الگ، اور افریقہ میں جائیے تو وہاں کے اوپر معیار حسن الگ. ہر جگہ الگ الگ معیار ہے. تو جب الگ الگ معیار ہیں تو اب اس حدیث کا ہم کیا کریں کہ اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لو کان الحسن شخصا، اگر حسن مجسم ہو جائے، انسانی صورت اختیار کر لے تو وہ فاطمہ کا چہرہ ہے. یا رسول اللہ کیا جمال فانی کو آپ نے مراد لیا ہے یا جمال واقعی کو آپ نے مراد لیا ہے؟ ایک چہرہ کہ جس کی جانب آپ کا دل کھینچا جاتا ہے، دل بے قابو ہوا جا رہا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان سے نزدیکی پیدا ہو جائے، ان سے کچھ گفتگو کر لی جائے. اب پتہ یہ چلا کہ جن سے آپ ملنے کے لیے مسترب تھے، بے چین تھے، جب انہی نے اپنی زبان کھولی تو کہا اللہ اکبر. چہرہ کیسا ہے اور گفتگو کا انداز کتنا قریب ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو وہی چہرہ جو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب کلام کو سنا، افکار کو سنا، عقائد کو سنا، اخلاق کے اوپر نگاہ کی تو وہی چہرہ جو ہے بدنما لگ گیا. اور ذرا بتائیے یہ تو جمال جو ہماری اور آپ کی شکلوں کی صورت میں ہے، یہ جمال ہے جمال فانی. اس جمال کے اوپر جب خاک پڑ جاتی ہے تو کوئی اس جمال کو یاد بھی نہیں کرتا. لیکن ایک جمال ہے جس کو کہا جاتا ہے جمال واقعی، جمال حقیقی، جس میں سرزمین کی تبدیلی سے جمال میں تبدیلی نہیں آتی، حسن میں تبدیلی نہیں آتی، زمانے کی تبدیلی سے حسن کے اندر تبدیلی نہیں آتی. وہ جمال واقعی، وہ حسن واقعی، وہ انسان کے مانوی اوصاف، انسان کی شرافت، انسان کی پاکدامنی، انسان کا اخلاق، انسان کا ذوق عبادت، انسان کی سخاوت، انسان کا شرف، انسان کا حسب، انسان کا نسب، انسان کا نشست و برخاست کے طریقے، انسان کا اخلاق، انسان کی عادات، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جمال واقعی سے تعبیر کیا ہے. یہ جمال واقعی ہمیشہ جو ہے باقی رہتا ہے. انسان دنیا سے اٹھ بھی جاتا ہے تب بھی کردار کو اس کے یاد کیا. تو وہ مانوی اوصاف، جن مانوی اوصاف کی بنا پر انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، شخصیت ان مانوی اوصاف کا پیغمبر نے یہاں کے اوپر ذکر کیا کہ اگر سارے مانوی اوصاف کو سمیٹا جائے اور انسانی شکل دی جائے تو یہ مانوی اوصاف جب انسانی شکل میں نمایاں ہوں گے تو فاطمہ کا چہرہ ہے. صلوات بھیجیے. غور کریں کہ 18 سال کسیں اور اس کے اندر معنویت کے اعتبار سے ترقی کیسی طرح کمال کے کس درجے کے اوپر فائز اور عالمین کی خواتین مقابلے میں. دو صفتیں ہیں جو انسان کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہیں اور یہی دو صفتیں ہیں کہ جو انسان کو پہچانوا دیتی ہیں. ایک صفت ہے انسان کا غضب اور اس کا غصہ.
دوسری صفت ہے انسان کی رضا. اب آپ غور کیجیے، آپ ایک انسان کو نہیں پہچانتے، لیکن ایک مرتبہ آپ کو موقع ملا کہ آپ اس کو غضبناک حالت میں دیکھ رہے ہیں، غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا چل گیا کہ اندر سے یہ شخص کیسا ہے. وہ جو اظہار کرتے تھے اور زبان جو ہے جو شکر میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، وہ زبان زہر اگل نہیں ہے، اور محفظ ضمیر جو ہے وہ پوری طرح سے نمایاں ہوتا ہے. بہت اچھا جو ہے شخص نے جو ہے جملہ کہا تھا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو غصے کی حالت میں پہچاننا. کیا بات، ایسا انسان کا غصے میں انسان کا باطن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ایسے رقیق الفاظ مغلظات زبان کو بچائے جو انسان کو اطاعت خداوندی سے منع کرے. یہی حال ہے رضا کا. جناب راضی ہوئے کسی سے تو فیض جاری ہو گیا، اس کو نوازنا شروع کر دیا، اور اگر ناراض ہیں کسی سے تو محروم کرنا شروع کر دیا. اللہ نے یہ صفتیں اگر انسان کو دی ہیں، جانوروں کے اندر دی. جانور جو ہے اس کے اندر بھی قوہ غضبیہ پائی جاتی ہے اور رضا کی قوت پائی جاتی ہے. دائرے کو اگر اور وسیع کیجیے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دو صفتیں جو انسان اور حیوان میں مشترک طور پہ پائی جاتی ہے، یہی اوصاف نباتات کے اندر بھی پائی جاتی ہے. وہاں کے اوپر بھی جلب بھی ہے اور دفع بھی ہے. جلب کو رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے، دفع کو غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے. نباتات ہر چیز کو، پیڑ پودے ہر چیز کو قبول نہیں کرتے، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ رد کر دیتے ہیں. تو جب پیڑ پودے کسی چیز کو قبول کرتے ہیں ان کے اثرات نباتات میں نمایاں ہو جاتے ہیں. درخت سرسبز ہو جائے گا، شاداب ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو مادہ اس درخت سے نزدیک ہوا ہے، جو نیرو، جو قوت درخت سے نزدیک ہوئی ہے، اس نیرو نے، اس قوت نے نباتات کے مزاج سے سازگاری رکھتے ہوئے ان کے کمال میں ایک کردار نبھایا. دفع کی قوت کیمیکل ایک چھڑک دیجیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ مرجھا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو نہیں قبول کر پایا، خشک ہو گیا، چند لمحوں میں خشک ہو جاتا ہے. کیسے خشک ہو گیا؟ کہ یہ خشک ہونا غضب کی نشانی، سرسبز ہونا، شاداب ہونا رضا کی نشانی، خشک ہونا یہ دفع جو ہے، اس کو جو ہے غضب کا. جانوروں میں آئیے تو جانور کا حال کیا ہے؟ کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی سے ناخوش ہوتے ہیں. کس سے راضی ہوتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ شفقت سے پیش ہے، اس سے جانور کھل جاتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور وہ جو ہمیشہ جو ہے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو جانور اس کی چہرہ ہی دیکھتے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں. یہی قوت جب انسان میں آتی ہے، رضا کی قوت اور غضب کی قوت، تو کبھی یہ رضا کی قوت اور غضب کی قوت جس سے انسان کی معنوی شخصیت تشکیل پاتی ہے، نقطۂ اعتدال سے باہر چلی جاتی ہے اور افراط کی حد تک پہنچ گئی.
بھائی جناب ان سے بات کرنا دشوار ہے, ادھر بات کیجیے اور غصہ ہم کو آیا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ان کو جو ہے برا لگتا ہے. وہاں جگہ جو ہے وہ اس بات کا رونا روایا کرتے کہ میری توہین ہو گئی, انسلٹ ہو گئی میری, آپ نے میرے جو ہے احترام کا پاس و لحاظ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ غضب کی قوت نقطۂ اعتدال سے باہر چلی گئی. رضا کا مسئلہ کیا ہے کہ جس سے راضی ہو گئے اور جناب جو ہے وہ قوہ غضبیہ جو ہے اس کا اظہار ہی نہیں کر رہے. تو اگر قوہ غضبیہ اور قوت رضا نقطۂ اعتدال پہ نہیں ہے تو ایسے انسان کو شریعت کی زبان میں عادل نہیں کہا جائے. عادل اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی غضب کی قوت اور رضا کی قوت نقطۂ اعتدال پہ. لیکن اگر سینٹر پوائنٹ کے اوپر نہیں, طریقے وسط سے دور ہو چکا ہے, حد وسط میں نہیں, وہ ایسا شخص عادل نہیں کہا جائے. اب آپ غور کریں کہ غصے جو ہے, غصے کا مسئلہ ہے کہ بھائی غصہ آنا نہیں چاہیے, کب آنا چاہیے اور کب نہیں آنا چاہیے. یہ بہرحال جو ہے ایک سوال اٹھتے ہیں کہ غصہ انسان کو کب آنا چاہیے, اپنے غضب کا اظہار انسان کب کرے گا اور کب جو ہے اس کو غضب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے خطاب کیا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ تو میرے لیے کیا کرتے اے پروردگار, میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, زکات دیتا ہوں. کہا اے موسیٰ نہ تو تم نماز میرے لیے پڑھتے ہو, نہ روزہ میرے لیے رکھتے ہو, نہ زکات میرے لیے. کلیم خدا بارگاہ خداوندی میں گم ہو گئے. اب کیا کہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز تم میرے لیے نہیں پڑھتے, روزہ تم میرے لیے نہیں رکھتے, زکات تم میرے لیے نہیں دیتے. نماز پڑھتے ہو تو اس سے تم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہو, روزہ رکھتے ہو تو اس سے میں تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو, زکات دیتے ہو تو یہ اپنے مال کو پاک کرتے ہو, میرے لیے کیا کر رہے ہو. کہا پروردگارہ تو ہی بتا کہ میں تیرے لیے کیا انجام دوں. فرمایا اے موسیٰ الحب للہ والبغض للہ, اللہ کی خاطر لوگوں کو دوست رکھو اور اللہ کی خاطر لوگوں کو سلام بھیجے محمد. اب جب انسان اس مرحلے کے اوپر پہنچ جائے کہ اللہ کی خاطر لوگوں کو دوست رکھتا ہے, اللہ کی خاطر لوگوں کو دشمن رکھتا ہے, ایسے انسان سے پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایک انسان خلوص دل کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہے کہ دوستیاں اللہ کی خاطر کرتا ہے, دشمنیاں اللہ کی خاطر کرتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ایسے انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے, وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اگر راضی ہو جائے تو ایک انسان سوچے گا کہ بہت بڑا مجھ کو انعام مل گیا. کیا کبھی کسی انسان نے سوچا ہے کہ میں اپنے کو اس منزل کے اوپر پہنچا دوں کہ میری مرضی اللہ کی مرضی بن جائے اور میری رضا اللہ کی رضا بن جائے, میرا غضب اللہ کا غضب بن جائے.
آپ سوچئے آپ مومنین ہو سکتا ہے کہ وہ اس کمال کے درجے پہ پہنچ جائیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لیکن اہل بیت اطہار کی جو فرق ہے، جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ، کس منزل کے اوپر فائز ہے؟ عصمت کبریٰ کی اس منزل کے اوپر فائز ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ان الرب یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ فاطمہ خدا سے راضی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کہا جائے گا لقد رضی اللہ عنہ کہ جو کمال کی راہ کو طے کر رہے ہیں، سالک ہیں کمال کے، لیکن جو کمال میں فائز ہے، جس نے اپنی شخصیت اپنی ذات کو خدا کے سامنے مکمل طور کے اوپر فنا کر دیا ہے، اس کی مرضی خود کی کوئی مرضی نہیں، اس کی رضا خود کی کوئی رضا نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کچھ نہیں چاہتے، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ مشیت ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ کی مشیت مشیت پروردگار۔ تو لہذا اب آپ سوچیں کہ فاطمہ کس منزل کے اوپر فائز ہے کہ جن کی رضا کو رضا الہی بتایا جا رہا ہے، جن کے غضب کو غضب الہی بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو رہی ہیں تو وہاں پہ ہم اور آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ ہم توجیہ کریں کہ وہ اپنے شخصی مسائل کی بنیاد کے اوپر کسی سے ناراض ہوں، بلکہ اگر ناراض ہو رہی ہیں تو ناراض ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو غیر المغضوب کا مصداق عطا موضوع کا مصداق عطا ہو، ایسی صورت میں فاطمہ اس سے راضی ہو سکتی، آپ اللہ کریں۔ میں مسئلہ کیا ہے؟ جو اپنے باپ کے چمن کو ویران ہوتے ہوئے دیکھے، لٹتے ہوئے دیکھے کہ میرے باپ نے 23 سال کی محنت اور مشقت کری اور اس چمن کو آباد کیا، آج اس چمن کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے، احسان ہے ہم لوگوں پر سید عالمیت، ورنہ پیغمبر کا کیا کردار ہم لوگوں تک پہنچتا، شریعت کیسی پہنچتی، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج جیسے دوسرے انبیاء الہی کا کردار آپ دیکھ لیجئے ان کی دینی کتابوں میں، اپنی کتابوں میں نہیں بات ہو رہی ہے، وہ افراد کے جو اپنے نبیوں کے حوالے سے کتابیں لکھتے ہیں یا روایات بیان کرتے ہیں، ان روایات کو پڑھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، تو وہاں کے اوپر آپ کو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ ہے اللہ کا رسول، یہ ہے اللہ کا نبی، کہ کبھی وہ خدا سے کشتی لڑ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ بنت عنب کو جو ہے وہ تناول کر رہا ہے، کبھی وہ جناب جو ہے محارم کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ ایسا کردار ہوتا ہے انبیاء کا، ان کو انبیاء الہی کہا جائے گا۔ انبیاء الہی کون؟ جو عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں، معصوم ہے۔ جب وہ معصوم ہے تو بہرحال کوئی ان کی زندگی میں ایسا کام نہیں انجام پا سکتا ہے کہ جو ان کی عصمت کو داغدار کرے۔ دنیا میں ہمیشہ سے
دو طرح کے گروہ. ایک گروہ ہے جس کا شمار لشکر رحمان میں ہوتا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ جس کا شمار لشکر شیطان میں ہوتا ہے. اب وہ آپ تقسیم اگر کریں کہ اہل مادہ اور اہل معنی نہیں، سیدھے سیدھی تقسیم. ایک گروہ ہے کہ جس کا شمار لشکر رحمان میں ہو رہا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ جو لشکر شیطان میں جس کا شمار ہوتا ہے. جو لشکر رحمان میں ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک رحمان کا صحیح پیغام پہنچے. جو لشکر شیطان میں ہے وہ حق اور باطل کی تلبیس کرتا ہے، حق اور باطل کی آمیزش کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب حق باطل کے ساتھ مل جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتے ہیں. کس پہ عمل کریں؟ صحیح عمل کی نشاندہی نہیں ہوا. تو یہ احسان ہے جناب سید عالمیان اور ان کی نسل. کیا ہم لوگوں تک کے جو پہنچا ہے یہ اسی خاتون کی قربانی کی بنا. عزیزان اس خطبے کو کہ جو دربار کے اندر انہوں نے دیا ہے مسجد نے مہاجرین اور انصار کا، اس کے آپ جو ہیں پاس نظرات پڑھیے. ایک زمانہ تھا کہ سادات کے بچوں کو یہ خطبہ جو ہے زبانی یاد. کچھ خطبے تھے جیسے جناب امیر کا خطبہ شفشفیہ، خطبہ امام، اور جناب سیدہ کا یہ خطبہ. یہ خطبے جو ہیں زبانی یاد. لوگ اپنی اس میراث کی حفاظت کرتے تھے کہ کہیں یہ میراث ہماری ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میراث بنی امیہ اور بنی عباس کے منصوبوں کا شکار ہو. لہذا بچوں کی جو تربیت کی جاتی تھی ان کو یہ خطبے زبانی یاد کرائے. پڑھیے اس خطبے تو جناب سیدہ کو کیا فرمایا؟ تم نے علی کو اس لیے چھوڑا کہ اگر علی سے متمسک ہو گے تو اختلاف کا شکار ہو جائے. نہیں، معاملہ برعکس ہو گیا. تم نے جو علی کو چھوڑا تو اختلاف کا شکار ہو گیا. اگر تم علی سے وابستہ رہتے تو تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. تم نے وہ سارے احسانات جو میرے باپ رسول خدا نے تم پر انجام دیے ان سب کو خراب ہو جائے. تو قرآن کی آیات کو نادیدہ لے جن کے اندر قوانین الہیہ صاف صاف ہے. اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اس کے اندر توحید بھی ہے، فلسفہ احکام بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پیغمبر کے بعد پیدا ہونے والے فتنے بھی اور دور جاہلیت کا تذکرہ بھی ہے. احسان پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت سے کیسے باہر نکالا، قانون الہی سے لوگوں کو آشنا کیا. اس ساری چیزیں آپ کو خطبے کے اندر مل جائیں. ہاں عزیزان سب مرحلہ ہوتا ہے. ایک خاتون عام طور الہی کی اطاعت میں دیکھیے کس حد تک آ گئی. کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن کو ناپسند کرتے وہ عیادت کے لیے آئی ہیں، اجازت طلب کری تو اجازت نہیں. انہیں نے جناب امیر سے رابطہ کیا کہ ہم دختر رسول کی عیادت کرنا چاہتے ہیں. جناب امیر آتے اور آ کے کہا کہ بھائی فلاں فلاں شخصیتیں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، کیا میں بلا لوں؟ جملہ دیکھیے، واقعی یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. البیت گھر آپ کا گھر، وانا امتک میں آپ کی کنیز ہوں، جو چاہیں فیصلہ آپ کریں.
یہ ہے اطاعت کی سمجھ. بیت تو وانا عمل غار آپ کا گھر میں آپ کی کروں جو فیصلہ کرنا چاہے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخصیتیں آئیں اور آنے کے بعد بنت رسول کے سامنے آ کے جناب سیدہ منہ کے دیوار کی جانب منہ گھوم کے پھر آتے آگے بیٹھتے کہتے ہیں بنت رسول آپ کی ناراضگی ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہے. تم دونوں یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے میرے بابا کی یہ حدیث سنی کہ فاطمہ تو بس من اغبزہا اغبز فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کہا. تو میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں تم نے مجھے ناراض کیا مجھے خطرناک نہیں کے اوپر اکتفا نہیں کی وصیت کے اندر بھی ذکر کیا کہ کچھ شخصیتیں جو ہیں وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں. دیکھیے حقائق کو بیان کیے. ایک بات مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو ہے عزائے فاطمی میں ہم کو دو ہماری اہم ذمہ داری ہے. ان دو ذمہ داریوں کی جانب ہم کو توجہ دیں. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کو حقائق کو چھپانا نہیں ہے بیان کرنا ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق کو اس انداز سے بیان کرنا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا شیرازہ بھی منتشر ہے. وہ ہم باتیں قبول ہی نہیں کرتے کہ اتحاد جو ہے وہ اگر اکثریت کی جانب سے اس کی دعوت دی جائے تو اس کی ارزش ہوتی ہے اور اقلیت کی جانب سے اگر اتحاد کی دعوت دی جائے تو اقلیت جو ہے خوف کی بنیاد کے اوپر اتحاد کا نعرہ لگا رہی. نہیں, اتحاد کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اصول مذہب میں سے ہمارے اہل بیت اطہار میں جو ہے اس کی ترغیب دلائی لہذا ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. چاہے اقلیت میں ہو تب بھی ہم اتحاد کی دعوت دیں گے اور چاہے اکثریت میں ہم ہو تب بھی اتحاد کی دعوت دیں گے. اب رہا مسئلہ یہ کہ جو آل محمد کے اوپر مسائل و آلام ہیں ان کو بھی ہم بیان کریں گے, اپنے بچوں کو ان سے واقف کریں گے, آشنا کریں گے, لیکن زبان وہ زبان اختیار کریں گے کہ جس سے حقیقت کو بیان ہو جائے اور مد مقابل کو سوچنے کے لیے لمحات بھی. سوال اٹھتا ہے کہ کیوں آخر رسول کی بیٹی یہ وصیت کر رہی ہے. یہ شب کی تاریخی میں مجھے شب کی تاریخی میں مجھے جو ہے دفن کرنا ہے. شب کی تاریخی میں اور نشان قبر کو مخفی رکھا عصر حجت تک یہ نشان قبر جو ہے مخفی رہے. ظاہر کروں گا امام جب ظہور پا رہے ہمیں فکریہ نہیں ہے کہ آج مسلمان نہیں بتا سکتے کہ جناب فاطمہ کی قبر کہاں پہ, بقی کے اندر ہے یا خود ان کے گھر کے اندر ہے یا جو ہے وہ منبر اور محراب کے درمیان ہے. کہاں کا مطلب ہے نہیں بتا سکتے. علم فکریہ نہیں ہے کہ رسول کی وہ بیٹی کہ جو رسول کی پارے جگر ہے اس کا نشان قبر میں مشخص نہیں. ایسے کون سے مسائل پڑھیں کہ جس کے اوپر رسول کی بیٹی کو یہ کہنا پڑا صحبت علیہ المصائب صحبت علی الایام سرما رہا گیا. بابا آپ کی بات کو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو وہ شب میں تبدیل ہو جائے. اے بابا اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. ہاں وہ حالات جو رسول کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان حالات میں جناب سیدہ کو بے پناہ تکلیف دی ہے. تاریخ کہتی ہے
کہ کبھی شہدائے احد کی زیارت کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں کے اوپر بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی تھی، خود نے کہا. کبھی بقیع میں آتی تھی اور ایک صاحبان جو ہے جناب امیر نے وہاں کے اوپر لگا دیا تھا، اس صاحبان کے نیچے بیٹھتی تھی، وہاں کے اوپر بیٹھ کے گریا کرتی. فاطمہ کا گریا ایسا گریا تھا کہ جس سے حکومت حق کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جب گریا فاطمہ کی آواز بلند ہوتی ہے فوراً رسول اللہ آتا ہے. کوئی رشتہ دنیا میں جناب سیدہ کے علاوہ نہیں جو پیغمبر سے براہ راست کسی کا رشتہ ہو. صرف جناب سیدہ وہ ہیں جن کا پیغمبر سے براہ راست رشتہ. امام حسن اور امام حسین جناب سیدہ کے واسطے سے پیغمبر تک پہنچے. جناب امیر داماد ہیں، چچازاد بھائی ہیں، براہ راست رشتہ پیغمبر سے نہیں. فاطمہ تنہا ہے کہ جن کا براہ راست رشتہ پیغمبر ہے. لہذا فاطمہ کو ایک خاص اہمیت معاشرے میں حاصل. یہ فاطمہ کا گریا وہ گریا ہے کہ جو انقلاب پیدا کر سکتا ہے. یہ وہ گریا ہے کہ جو لوگوں کو سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا. کیونکہ ادھر فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، لوگ فوراً جو ہے جناب رسول خدا کی جانب متوجہ ہوئے. ہاں وہ بیوی جو دنیا سے گزر چکی ہے. علی بن ابی طالب نے حسب وصیت غسل دیا، کفن پہنایا. دفن کا جب وقت تھا تو جنازے کو اٹھایا اور قبر کی نزدیک لا کر پیغمبر کو خطاب کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول کیجیے اور اپنی بیٹی کا سلام قبول کیجیے جو انبری باپ کے خدمت میں پہنچا. اے اللہ کے رسول وہ امانت کہ جو آپ نے میرے سپرد کی تھی آج امانت مجھ سے چھین لیا گیا. ارے جب یہ آپ نے امانت مجھے دی تھی تو یہ امانت صحیح و صالح تھی، لیکن آج جب یہ میں امانت واپس کر رہا ہوں تو پہلو شکستہ ہو چکا ہے، بازو کے اوپر کامیابی کے نشان ہے. اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے بعد فاطمہ کے غم کو برداشت کرنا علی کے لیے بڑا سخت ہے. آج علی کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹا جاتا ہے. اللہ یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری ہے. اللہ کے رسول آپ کی جدائی آپ کے فراق کے بعد فاطمہ کی پر صبر کرنا علی کے لیے بڑا دشوار ہے. اے اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی سے سوال کریں کہ امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تبھی آپ کو بتائیں گی. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے اس وقت تک یہ خاموش رہیں گی. میں کہوں گا یا علی ارے فاطمہ کی چند ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھیں تو صبر نہ کر سکے. ذرا دل زینب سے پوچھئے جب حسین کے لاشے کے نزدیک آئی کیا دیکھا؟ سینے کی ہڈیاں خشک سے چسپاں ہو چکی ہے. فرماتی ہے کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا ابن امی ارے کیا تو میرا بھائی آیا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس سیال الذین ایام غلب انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحمد زہرا و علی پروردگار اس مختصر سی مجلس کو کلیت کر دے. خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سبھی جانوں والوں عزت والوں کی حفاظت کرے. پروردگار جو مومنین ہمارے درمیان مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور پروردگار
پریشان حالیوں کی پریشانی کو دور فرما خدایا پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر نفاق کو سمجھنے فرما امام کے سکون میں تاجیل فرما ان کے آوان اور حساب و مددگار ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برومہ ابتدائی بیگم بنت محمد صفا